ہوا یہ کہ جہاں یہ وہیں پر EU کی طرف سے جو میں خبر دیکھ رہی تھی جو چل رہی تھی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان انڈر EU اسکینر اوور رائڈ سچویشن، اور جو ٹریڈ ہے ہماری اور ان کی، اس حوالے سے یہ بات. ناظرین، 9 مئی کے بعد میرے کپتان کی تحریک انصاف ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. ہزاروں کارکن چھپ گئے ہیں یا مقدمات کا. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں. آپ نے 47 سے 2023 تک ایک فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ وہی نہیں ہو رہا. پاکستان کا مسئلہ بنیادی طور پہ فکری ہے، انٹلیکٹ سامنا کر رہے ہیں، اور بہت سے پارٹی رہنما روزانہ کی بنیاد پر پارٹی چھوڑنے کے اعلانات کر رہے ہیں. اور یہیں پر جب اس سب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 0.3% ہو گئی ہے، جبکہ انڈیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ 7% سے اوپر جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن سر؟ کیا اس پہ کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. پہلی بات جو ہے اس میں سب سے الارمنگ جو بات اور امپارٹنٹ بات ہے وہ یورپین یونین نے جو کنسرن شو کیا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کے حوالے سے. تو یہ کریٹیکل اس لیے بھی ہے کہ اس طرح کے جو کنسرن ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں ایسی پریکٹسز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، جی ڈی پی کی جو شرح ہے یا ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے. تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی آپس میں جڑی ہوتی ہیں. اور پاکستان کو ایک بات لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورپین یونین نے جو پاکستان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے ان کی منڈیوں میں ایکسس کا، جس میں کہ پاکستان اپنی مصنوعات بیچ سکتا ہے. اب یہ عام لوگ اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن ہر ملک کسی جگہ پہ جا کے تو ایک اسپیشل ٹیکسیشن لاز یا اس طرح کی دوسری ریسٹرکشن سے نکل کے تو جب اس کو آپ ایک پریفرنشل قسم کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ دنیا میں ہر ملک اس چیز کا امیدوار ہے کہ ہمیں یہ دے دیا جائے. تو یہ یورپین یونین نے اس وقت جو کیا تھا اس کے بہت سارے کنسرن تھے، مثلا یہ کہ تھرڈ ورلڈ کی کچھ کنٹریز کو اس طریقے سے پک کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کی بھی مدد ہو. ظاہر ہے ان کے اپنے ایجنڈے بھی ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں کہ یورپین یونین کا کیا ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پہ وہ دوسرے ملکوں کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن جو سٹیٹڈ آبجیکٹیو انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ایک براہ راست مدد ہو جاتی ہے اور ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے. تو یہ کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ یورپین یونین میں اس طرح کے ملکوں میں واحد ملک ہے جس کو اب تک بھی اس کی منڈیوں میں آپ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی چیزوں کی دنیا بھر میں منڈیوں میں مانگ ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ آپ کی جو کوالٹی میں ایک جو ڈکے ہے، کوالٹی آپ مینٹین نہیں کر سکے، دوسری جو ملک کے اندر انٹرنل سچویشن ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن اٹ سیلف جو ہے اس کے اندر جو ایک ایفیشنسی ہوتی ہے، ٹائملی فیشن میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں، بہت سارے اس کا ایک لمبے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آلموسٹ جو ہے وہ دنیا بھر کی منڈیوں سے آؤٹ ہے، ود دی ایکسیپشن آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یورپین یونین. اور اس کی وجہ یہ باقاعدہ امتیازی قانون ہیں جو ان کی بنیاد پہ پاکستان کو پروٹیکٹ کیا گیا. اب اس میں جو واضح انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں اس میں ایک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی بھی ہے. مثلا پاکستان میں اگر آج مارشل لا لگ جاتا ہے یا ہیومن رائٹس کی اس سطح پہ وائلیشن ہوتی ہے کہ یورپین یونین اس کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتی، تو ان کو فوری طور پہ اس کو ریورس کرنا پڑے گا. اب یہ پہلی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. یہ گزشتہ 10 سال کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے اس کو کسی انٹرنیشنل ادارے نے ریفلیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، رپورٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن انفیکٹ وہ ہمارے جو اپنے دیکھنے اور سننے یعنی آنکھوں دیکھا حال ہے
اس کی موجودگی میں وہ آلموسٹ اس سطح پہ پہنچا ہوا ہے جس سطح پہ وہ بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپس کے زمانے میں تھا. مثلا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو پاکستان میں رول تھا اور حکمرانی جو ہے اس سے کوئی زیادہ نہیں تھا، دو کہ مارشل لا ڈکلیئر ہوا تھا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سملیرٹیز ہیں کہ فار ایگزامپل پولیٹیکل ورکرز جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں، اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں اریسٹڈ تھے، ان کو قلعوں میں لے جا کے تشدد کیا جاتا تھا، ان کو پارٹیاں چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا تھا، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے اور ان کو توبہ تائب پہ مجبور کیا جاتا تھا. پریس پہ بھی پابندی تھی لیکن اس سے زیادہ نہیں تھی جو ہم نے گزشتہ 5-7 سالوں میں، 3 سالوں میں اور اس سے پہلے پچھلے 1-2 سالوں میں ریپیٹڈلی دیکھی ہے کہ پریس کو آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی سینسرشپ کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے. دوسری کوئی سے ہی نہیں ہے کسی ایڈیٹر کی، پاکستان کے کسی نیوز پیپر یا کسی جو میڈیا چینلز ہیں ان پہ. تو یہ بات نہیں کہ یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ گزشتہ 10-15 سال سے پاکستان ریورس لگایا ہوا ہے آن دا کاؤنٹ آف ڈیموکریسی اور آن دا کاؤنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اور سول لبرٹیز پہ. اس میں پاکستان ان ملکوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جن کو باقاعدہ انٹرنیشنلی مارک کیا گیا ہے ایز اے کنٹریز جنہوں نے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے کاؤنٹ پہ جو ہے وہ بدترین قسم کے اقدامات کیے ہیں. کارکنوں کے مسائل اور رہنماؤں کی بے وفائی کے ساتھ ساتھ میرے کپتان کی پارٹی کی مالی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. گزشتہ 17 دنوں میں پارٹی اکاؤنٹ سے ایک بھی چیک کلیئر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے 9 ریجنل اور ضلعی دفاتر کے ملازمین تنخواہ سے محروم ہیں. ان مسائل کی وجہ سے پارٹی دفاتر چلانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف یہ مسئلے درپیش ہیں تو دوسری طرف سے میرے کپتان کے گرد شکنجہ سخت کیے جانے کی خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. حکومت نے میرے کپتان کو زمان پاک میں نظر بند کرنے، ان کی ملاقاتوں اور انٹرنیٹ پر تقریریں کرنے پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے. ایک انگریزی جریدے میں شائع ہونے والی خبر تو خاصی خوفناک ہے، جس کے مطابق میرے کپتان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کورٹ مارشل جن جرائم میں کیا جا سکتا ہے ان میں سزائے موت بھی موجود ہے. خبر کے مطابق اس کیس میں تحریک انصاف چھوڑنے والے فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان سمیت کئی دوسرے رہنما بھی میرے کپتان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. ناظرین، میرے کپتان اپنے سیاسی کریئر کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں اور پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اتنی جلدی پلٹا کھا جائیں گے. ایک وقت وہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ میرے کپتان تو ایک بال پر کئی وکٹیں اڑایا کرتے ہیں. آج وہ وقت ہے کہ میرے کپتان کے کچھ کھلاڑی ان کا پیویلین چھوڑ کر دوسری طرف جا بیٹھے ہیں، باقی جو ہیں وہ میدان میں کھیلنے کو تیار ہی نہیں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے حکومتیں عام آدمی کے ووٹ سے بنانی ہے اور آپ نے حکومتیں عام آدمی کے ووٹ سے جانے دینی ہے. یعنی کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہوں گے، جو فیصلہ کریں گے، جو حکومت بنے گی وہ عام آدمی کی ول سے بنے گی، اس کے ووٹ سے بنے گی کہ ریاست خود ہی یہ فیصلہ کرے گی. میں سمجھتا ہوں یہی ایک بنیادی سوال ہے جو 47 سے ہم کھڑے ہیں. اور آپ جیسے ہم جیسے 2 کروڑ ہم نے اپنا ٹاک شو کر لی ہے، انالیسز کر لی ہے. میرے خیال میں ایک ہی سوال کا جواب ہے. میری جنریشن جب تھی، میں ٹین ایجر تھا، علی جب بھٹو گیا تو میرا خیال ہے ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ ووٹ شوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو مبشر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو آبادی آپ نے بڑھا رہی ہے، یہ اب ان بچوں نے، ان کے لیے ایک نیا عذاب آ گیا کہ کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوگی تھی کہ ہمارے ووٹ سے حکومتیں بنیں گی، ہمارے ووٹ سے جائیں گی.